میں اپنے چینل میں بناتے وقت یہ کہا تھا کہ آپ سے کہ میرا چینل جس کا نام اللؤلؤ المکنون چھپے ہوئے موتی، ہر وہ موتی جو میں جانتا ہوں، ہر وہ بات جو میں جانتا ہوں، ہر وہ نسخہ، ہر وہ وظیفہ جو میرے تک ہے، میں جانتا ہوں، میرے اساتذہ نے مجھے دیا، میں نے خود اپنی محنت سے حاصل کیا، جیسے بھی ہو وہ میں نے آپ تک پہنچانے کا وعدہ کیا ہے اور پورا کروں گا انشاءاللہ۔ طب و حکمت سے متعلق بھی آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ نسخہ جات بھی گائے بگائے آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ آنکھ آئی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت، اور جسم کے اندر اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ایک سے ایک بڑھ کر ہے، اور حسن حواس خمسہ یہ نہ ہوں تو انسان نہیں۔ آنکھ بھی انہی بڑی نعمتوں میں سے ایک بے بہا عطیہ ہے، نہ شکرہ انسان اس کا کیسے شکر ادا کر سکتا ہے، ہرگز نہیں۔ خداوند تعالیٰ اپنی ہزارہ نعمتوں میں سے اسے ایک نعمت سے محروم کر دیتا تو حضرت انسان سوچ لے یہ دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا۔ اکثر ہم اپنی آنکھوں کی خود حفاظت نہیں کرتے، طبی لحاظ سے بھی، مذہبی لحاظ سے بھی، شرعی لحاظ سے بھی۔ وہ اس لیے کہ شرعی لحاظ سے بھی جب ہم کسی غیر محرم پہ نظر ڈالتے ہیں تو سوچ لیں اس کا انجام پتہ ہے کیا ہے؟ آنکھ کا تو بڑا مزہ آتا ہے، دل کو سرور آتا ہے، لیکن احادیث کی روشنی میں، دین کی روشنی میں، مذہب کی روشنی میں دیکھیے تو یہی آنکھ جس میں سلائی پھیری جائے گی، یہی کان جو غیر محرم کے باتوں کو بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں، سیسہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ حضرت انسان یہ سوچ پھر کیا ہوگا؟ اس بات کے اندر بھی بڑی حقیقت ہے کہ جو اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا تو پھر اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ ایک راز کی بات، ایک سینہ بہ سینہ یہ بات کہ جو بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کے دوران مسواک کرتا ہے اور اس مسواک کو کرتے وقت جب فارغ ہو تو مسواک کا الٹا سرا یعنی جو منہ میں استعمال ہوتا ہے اس کی دوسری سائڈ آنکھوں کے اوپر پھیر دے، اگر ایک آنکھ جس طرح آنکھیں بند کر کے پپوٹے کے اوپر اگر پھیر دے تو اللہ اس کی آنکھ میں شرم و حیا پیدا کر دیتا ہے، شرم و حیا پیدا کر دیتا ہے۔ ہزارہ دنیا کی رنگینیاں سامنے ہوں وہ کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، اور اگر اس کو طبی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ہم خود اپنی آنکھ کو خراب کرتے ہیں۔ اکثر نوجوان تعلیم یافتہ ان امور کی طرف پرواہ نہیں کرتے۔ انگریزی تعلیم ذہن میں بسی ہوتی ہے نا، سمائی ہوتی ہے، ان کو دین کی طرف کیا لگن، کیا پرواہ کہ دین کیا ہے۔ جن سے آنکھوں کو صدمہ پہنچتا ہے یہی وہ وجہ ہے، یہی وہ فیشن کے دل دادا نوجوان اپنی آنکھوں کو چشموں سے ڈھانپ لیتے ہیں، کالے پیلے نیلے چشمے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی نظر کی کمزوری کے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے نظر کے کمزور ہونے کی۔ ایسے مقام پر جہاں روشنی کم ہو وہاں کتب کا مطالعہ کرنا، اخبار پڑھنا، باریک بینی کا کام کرنا، مسلسل مطالعہ کرتے رہنا، روشنی اور اندھیرے کا خیال کیے بغیر، اور دن کو سونا اور رات کو جاگنا جو ہم نے آج معمول بنا لیا ہے۔ بزرگوں سے پوچھئے نا کہ وہ رات کو جاگتے تھے کسی مقصد کے لیے، ہم جاگتے ہیں کسی اور مقصد کے لیے۔ رات کو اللہ نے سکون بنایا، سکون، اور دن کو ذریعہ معاش بنایا ہے۔ رات کو سونا اور دن کو جاگنا، یہ نہیں کہ رات کو جاگنا اور دن کو سونا، یہ بھی آنکھوں کی خرابی کی ایک وجہ ہے۔ سنیما، تھیٹر، ٹیلی ویژن، موبائل فون کا بکثرت استعمال کرنا یہ بھی آنکھوں کی روشنی کو کیا کرتا ہے؟ خراب کرتا ہے۔ صبح دیر سے جاگنا اور آنکھوں کو اچھی طرح پانی سے نہ دھونا، اور آج کل تو ٹیشو آ گئے نا، پانی کی کیا ضرورت ہے، ہر چیز اس سے صاف ہو جاتی ہے جی نا۔ پانی کا استعمال جو رب نے بنایا ہے انسانی جسم کے لیے، پاکیزگی کے لیے، طہارت کے لیے،
بہت اہم ہے. صرف خوبصورتی کے لیے بلا ٹیسٹ نظر کی عام اینک لگائے رکھنا بھی نظر کے لیے مضر ہے. حضرات، آنکھ اللہ کی نعمتوں سے بتایا نا کہ ایک بڑی نعمت ہے. مسواک کرنا، صبح سویرے اٹھنا، حسن تالو حلق کے ساتھ اوپر والی جو جگہ ہوتی ہے، اس کو مسواک کے ساتھ صاف کرنا یا انگلی سے صاف کرنا دماغ کو بھی تقویت دیتا ہے اور نظر کو بھی تقویت دیتا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لینا، میں نہیں کہتا، بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے فضلاء کہہ رہے ہیں. دانتوں کو مضبوط کرتا ہے اور نظر کے لیے تو بے حد مفید ہے. صبح سویرے کسی باغ وغیرہ، کسی سبزی وغیرہ کو، کسی سبز چیز کو دیکھنا بھی نظر کی تیزی کے لیے، نظر کے اضافے کے لیے بہت ضروری ہے. شیریں اور صاف پانی کے تالاب میں غوطہ لگا کر آنکھوں کو کھول کر دیکھنا، یہ بھی نظر کے لیے بہت مفید ہے. اور روٹی کے بعد ہاتھوں کو دھو کر منہ پر پھیر لینا نظر کو تیز کرتا ہے. لیکن بتایا نا، پانی ہم استعمال نہیں کرتے، ہم ٹشو استعمال کرتے ہیں. ہوٹل پہ ہوں، گھر میں ہوں، جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں، تو ان چیزوں کا خیال رکھو کہ جو احادیث میں، جو مذہبی کتابوں میں، جو سیرت کی کتابوں میں، جو طب کی کتابوں میں فارمولے بیان ہوئے ہیں، وہی ہمارے لیے فائدے کا باعث بنیں گے، فائدے کا باعث بنیں گے. وہی ہمارے لیے ہدایت اور روشنی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.